ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية هل کیا أتاك آئی تیرے پاس اتا آئی کا تیرے پاس حدیث بات یا خبر غاشیہ ڈھانپنے والی کی غاشیہ ڈھانپنے والی حل اتاک حدیث الغاشیہ کیا آئی تیرے پاس بات ڈھانپنے والی کی وجوہ یومئذ خاشیہ کتنے چہرے اس دن ذلیل و عاجز ہوں گے یا کتنے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے وجوہ کتنے چہرے یومئذ اس دن خاشیہ جھکے ہوئے ہوں گے عاملۃ ناصبہ عمل کرنے والے محنت کرنے والے یا مشقت کرنے والے تسلا داخل ہوں گے نارن آگ میں حامیہ دہکتی ہوئی جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی تسلا نارن حامیہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں یا بھڑکتی ہوئی آگ میں تسقا من عین آنیہ تسقا پلائے جائیں گے من عین چشمے سے آنیہ کھولتا ہوا لیسا لہم طعام الا من ذریع لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے طعام کھانا الا مگر من ذریع خاردار گھاس سے یا کانٹے دار من ذریع کانٹے دار یا خاردار گھاس سے ذریع سے بھی بول سکتے ہیں لا یسمینو نہ موٹا کرے گی ولا یغنی اور نہ کفایت کرے گی من جو بھوک سے یا نہ بے نیاز کرے گی من جو بھوک سے لا یسمینو نہ موٹا کرے گی ولا یغنی من جو اور نہ کفایت کرے گی بھوک سے وجوہ یومئذ ناعمہ کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے وجوہ کتنے چہرے یومئذ اس دن ناعمہ نعمتوں میں ہوں گے تر و تازہ ہوں گے لسعیہا اپنی کوششوں کے لیے لام ہے نا پہلا اس کا ترجمہ ہے کے لیے لسعیہا اپنی کوششوں کے لیے راضیہ راضی ہوں گے یا اپنی کوشش سے راضیہ خوش ہوں گے راضی ہوں گے فی جنت باغات میں عالیہ بلند بلند باغات میں ہوں گے لا تسمعو نہیں سنیں گے فیہا اس میں مطلب اس باغ کے اندر نہیں سنیں گے لاغیہ بیہودہ قسم کی باتیں بیہودہ بکواس لا تسمعو فیہا لاغیہ نہیں سنیں گے اس میں بیہودہ قسم کی باتیں فیہا عین جاریہ اس میں چشمہ ہے جاریہ جاری یا بہتا ہوا فیہا سرر مرفوعہ فیہا اس میں سرر تخت ہوں گے مرفوعہ اونچے اونچے یا بلندی پہ پڑے ہوئے فیہا سرر مرفوعہ اس میں تخت ہوں گے بلندی پہ پڑے ہوئے یا اونچے اونچے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ اور آب خورے ہوں گے موضوعہ رکھے ہوئے آب خورے پانی اور شراب کے رکھے ہوئے ہوں گے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ اور قالین یا گالیچے ہوں گے مصفوفہ بچھے ہوئے وَنَمَارِقُ اور قالین یا گلیچے ہوں گے مصفوفہ بچھے ہوئے صف در صف وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ وَزَرَابِيُّ اور مسندیں ہوں گی مبثوثہ بچھی ہوئی یا دوسرا ترجمہ مبثوثہ بکھری ہوئی وَزَرَابِيُّ مبثوثہ اور مسندیں ہوں گی بچھی ہوئی یا گدے ہوں گے بچھے ہوئے بکھرے ہوئے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کیا پس نہیں وہ دیکھتے طرف اونٹ کی طرف کیف خلقت کیسے اس کو پیدا کیا گیا افلا کیا پس نہیں ینظرون یا وہ کیا پس نہیں وہ دیکھتے الی الابل الی طرف اونٹ کی کیفا کیسے خلقت وہ پیدا کیا گیا وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف
کیف رفعت کیسے وہ بلند کیے گئے، آسمان کو کیسے بلند کیا گیا، وإلی السماء اور آسمان کی طرف کیف رفعت کس طرح وہ بلند کیا گیا، وإلی الجبال اور طرف پہاڑوں کی کیف نصبت کس طرح ان کو گاڑ دیا گیا یا کھڑا کیا گیا، وإلی الجبال اور طرف پہاڑوں کی کیف نصبت کیسے وہ گاڑے گئے، وإلی الارض اور طرف زمین کی کیف سطحت کیسے بچھا دی گئی، کیف کیسے سطحت بچھائی گئی، فذکر پس تو نصیحت پکڑ، انما فذکر پس تو نصیحت کر، فذکر پس تو نصیحت کر، انما سوائے اس کے نہیں، انت مذکر تو نصیحت کرنے والا ہے، فذکر پس آپ نصیحت کیجئے، سوائے اس کے نہیں آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لاستا علیہم بمسیطر لاستا نہیں ہے آپ، لا نہیں، لاستا نہیں ہے آپ، علیہم ان پر، علا پر، ہم ان، بمسیطر دروگے، الا مگر من تولا جس نے منہ پھیرا وکفر اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر پس عذاب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب، عذاب الاکبر بہت بڑا عذاب، ان الینا ایابہم بے شک ہماری طرف ایابہم ان کا لوٹ کر آنا ہے، ایابہم ان کا لوٹ کر آنا ہے، ثم پھر ان بے شک علینا ہم پر ہے یا ہمارے ذمے ہے، حسابہم ان کا حساب لینا۔ جب یہ آیت مکمل ہو جائے تو پھر ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ کہنا مستحب ہے، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ ترجمہ آپ نے پہلے سن لیا ہے، اب آپ کو مختصر سے الفاظ میں اس کی تشریح سمجھا دیتی ہوں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ میں غاشیۃً جو لفظ ہے اس کا مطلب غشا جو ہے یہ ایک چیز پر دوسری چیز کا چھا کر اسے ڈھانپ لینا، اس کو غشا بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کے اوپر چھا جائے، اس کو اپنے اندر ڈھانک لے، اس کو بولتے ہیں غشا۔ اور غشا ایسی حالت کو بھی بولتے ہیں جب انسان کے ہوش و حواس زائل ہو جائیں۔ اور غاشیہ جو ہے مطلب وہ چیز ہے کہ جس کی ہیبت سے انسان جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، مطلب وہ چیز کہ جس کی ہیبت انسان کے اوپر چھا جائے اور اس کی ہیبت کی وجہ سے انسان اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ گم کر دے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ کتنے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے یا ذلیل و خوار ہوں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن تمام مخلوق دو گروہ میں بٹ جائے گی، ایک وہ پہلا گروہ جو ہے وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہے اس دنیا میں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ نافرمان اور باغی قسم کے لوگوں کا ہوگا۔ چونکہ نافرمان اور باغی قسم کے لوگ جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ پہلے کیا گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اپنی کرتوتوں کا جو وہ دنیا کے اندر کرتے رہے ہوں گے اس کا علم ہوگا، لہذا اعمال نامے دیے جانے اور حساب کتاب اور فیصلے سے پہلے ہی ان لوگوں کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ خوف زدہ ہوں گے کیونکہ ان لوگوں کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا، جو کرتوتے جو بد اعمال وہ دنیا کے اندر کرتے رہے ہوں گے قیامت والے دن ان کے سامنے ہوگا سارا کچھ، تو اپنے اعمال کا جو بدلہ جو انجام وہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، مطلب ذلیل و خوار ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے گلوں میں جو عاملۃ ناصبہ سے مراد بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ محنت اور مشقت کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر جو محنت اور مشقت کرتے رہے اعمال کرنے میں، نیکیاں کرنے میں، اس کی وجہ سے تھک کے چور ہو چکے ہوں گے، لیکن ان کے وہ اعمال جو ہیں وہ کسی نہ کسی ان کی حرکت کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے،
مطلب یہ ہے کہ انسان عمل تو کرتا رہا، سال عمر اس نے بہت کیے دنیا کے اندر رہ کے، صدقے خیرات بھی دیے اس نے، نمازیں بھی پڑھی اس نے، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا، ہر وہ کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، لیکن ان سارے کام کو کرنے کے باوجود اس نے ان کاموں کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر ایک شرک والا کام بھی کر دیا۔ یہ شرک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کے تمام نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں لیکن عمل کے اندر وہ شرک جیسی چیز پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قیامت والے دن خوف زدہ ہوں گے، ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور وہ تھکے ہوئے ہوں گے دنیا کے اندر عمل کرنے کی وجہ سے، لیکن ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے گلوں کے اندر توک اور پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، اور اسی حالت میں ان لوگوں سے کہا جائے گا کسی بلندی پہ چڑھنے کے لیے، جب ان کو حکم دیا جائے گا تو پھر وہ بلندی پہ چڑھیں گے توک کی حالت میں اور بیڑیوں کی حالت میں، اور اسی حالت میں وہ دوبارہ نیچے اتریں گے۔ مطلب بار بار یہ عمل کرنے کی وجہ سے، یہ مشقت کرنے کی وجہ سے وہ تھک کے چور ہو چکے ہوں گے۔ یہ دو رائے ہیں، بعض مفسرین نے پہلی رائے کو ترجیح دی، بعض نے دوسری کو۔ عاملۃ، عمل کرنے والے، محنت کرنے والے، ناصبہ، مشقت کرنے والے، تسلا نارن حامیہ، وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں یا جلتی ہوئی آگ میں، تسقا من عین آنیہ، پلایا جائے گا ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے۔ عین آنیہ جو ہے اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ عین آنیہ سے مراد، اگر مطلب وہ یہ ہے کہ اس چشمے کا پانی اتنا سخت گرم ہوگا کہ اگر اس پانی سے تھوڑا سا پانی، ایک قطرہ پانی جو ہے وہ کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ پگھل جائے گا، اتنا سخت قسم کا اس کا پانی گرم ہوگا جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر خاردار گھاس سے۔ جو جہنمی ہیں ان کی غذائیں مختلف ہوں گی۔ ضریع ایک خاردار گھاس کو بولتے ہیں جس کا ذائقہ انتہائی تلخ اور بو ناگوار ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ بوٹی جو ہے جب وہ سوکھ جاتی ہے تو وہ زہر بن جاتی ہے، عربی میں اسے شبرک بھی کہتے ہیں۔ اہل دوزخ کی یہی غذا ہوگی، کیونکہ قرآن کریم کے بعض مقامات پر اہل دوزخ کی خوراک تھوہر کا ذکر جو ہے، تھوہر کا درخت، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعض مقامات پر گسلین بھی زخمیوں کو دھو کر، گسلین جو ہے اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گسلین جو ہے خون اور پیپ جو ہے انسان کے جسم کے اندر سے جو نکلے گا یہی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، مطلب زخموں کے اندر سے جو نکلے گا، جسم سے جو نکلے گا یہی پینے کو دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کے لوگوں کے گناہ ہوں گے اسی حساب سے لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق خوراک بدل کر دی جائے گی۔ بعض مقامات پر ذریع، بعض مقامات پر گسلین، اور اسی طرح بعض مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھوہر، مطلب قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا بدل کر دی جائے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ حالات، وقت، زمانے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے ان کی سزا بدل کر دی جائے گی۔ مطلب چند گھنٹے یا کچھ وقت جو ہے وہ ایک سزا ملے گی، پھر کچھ وقت دوسری سزا ملے گی، پھر کچھ وقت تیسری سزا ملے گی، اس طرح ان کو سزائیں بدل کر دی جاتی رہیں گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ ان کو موٹا کرے گی اور نہ ہی ان کی بھوک ان سے دور کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ غذا کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، مطلب ایک لذت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، نمبر ایک کھانا کھایا جاتا ہے لذت حاصل کرنے کے لیے، دوسرے نمبر پہ کھانا کھایا جاتا ہے بھوک کو دور کرنے کے لیے، تیسرے نمبر پہ کھانا کھایا جاتا ہے اپنے جسم کو تقویت دینے کے لیے۔ لیکن ذریع جو ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، ذریع ایسا کھانا ہے جس سے لذت نہیں حاصل ہوگی بلکہ اس سے نفرت ہوگی، کیونکہ وہ ذریع جو ہے وہ ایک خاردار، بدبودار اور تلخ قسم کا زہریلا کھانا ہوگا۔ باقی جو دو چیزیں ہیں، مطلب یہ کہ نہ تو اس سے وہ انسان موٹا ہوگا، نہ اس سے انسان کی بھوک ختم ہوگی،
ذریعہ اس قسم کا کھانا ہے جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد، جہنمیوں کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد اب آتے ہیں جنت والے لوگوں کی طرف۔ جو لوگ دنیا کے اندر رہ کے نیک اعمال کرتے رہے، اپنے اعمال کے اندر انہوں نے شرک جیسا کوئی نام آنے ہی نہ دیا، شرک سے وہ دور بھاگتے رہے، وہ چیز جس کے اندر ان کو شک پیدا ہو گیا کہ اس سے شرک کی بو آ رہی ہے، اس کام کے کرنے سے ہم شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، وہ اس کام کے قریب تک نہ گئے۔ ایسے لوگ ہیں جو وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ بہت خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، لسعیھا راضیہ، اپنی محنتوں کے لیے جو دنیا کے اندر انہوں نے سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی ہوں گی، صدقہ خیرات دیے ہوں گے، جو صوم و صلاح مطلب نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اپنے آپ کو اگر مشقت میں ڈالا، لیکن اس سارے کام نیک سارے کرتا رہا، لیکن شرک کے قریب ہی نہ بھٹکا، ساری محنت کے لیے وہ بہت خوش ہوگا۔ لسعیھا، جو اس نے دنیا کے اندر رہ کے نیک اعمال کرنے کی محنت کی ہوگی، اس پہ وہ بہت ہی راضی ہوگا۔ مطلب یہ بھی ہے اس کا کہ جو لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلام کی خاطر سختیاں برداشت کرتے ہیں، قیامت والے دن وہ اپنی زندگی کے ان کارناموں سے بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر سختیاں تو برداشت کر لی، لیکن آج ہمیں ان سختیوں کے بدلے میں بہت اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ ان کے چہرے پر رونق ہوں گے، امید افزا ہوں گے، ان کے چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، وہ بلند جنات میں، بلند قسم کے باغات میں ہوں گے، اونچے باغات میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، باغات اس قسم کے ہوں گے کہ وہاں نہ تو کسی قسم کا غل غبارہ ہوگا، نہ شور شرابہ ہوگا، نہ کوئی جھوٹ، کوئی چغلی، کوئی گالی گلوچ، نہ کوئی بےہودہ قسم کا مذاق ہوگا اس جنت کے اندر، مطلب ان باغات کے اندر جو جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ کسی ایک کا کسی دوسرے سے کوئی کسی قسم کا تنازع، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، سب لوگ بہت محبت اور پیار سے رہیں گے، بڑی اخوت سے ادھر رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ یہ جنت کی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دے گا جنہوں نے اپنے اعمال کے اندر شرک کو داخل نہ ہونے دیا ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، ان باغات کے اندر چشمے ہوں گے جاری۔ فیہا سرر مرفوعہ، ان باغات کے اندر تخت ہوں گے اونچے اونچے رکھے ہوئے جن کے اوپر وہ بیٹھیں گے ان کی سہولت کے لیے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے ہوں گے ان کے لیے، مطلب پانی پینے کے لیے، شراب پینے کے لیے، ان کے لیے جو سراہیاں ہوں گی، جو پیالے ہوں گے وہ ان کے سامنے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ان کے قالین، گالیچے یا ان کے گاؤ تکیے جو ہیں وہ ان کے سامنے قطار میں بچھے ہوئے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، گدے مطلب یہ ہے کہ مخملی فرش جو ہیں وہ ان کے سامنے بچھائے ہوئے ہوں گے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اللہ تعالیٰ ادھر یہ اشارہ دے رہے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ آپس وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ اونٹ کو کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے افلا ینظرون الی الابل، ایبلی سے مراد اللہ تعالیٰ نے عرب کے بدو اور خانہ بدوشوں کو سب سے پہلے اونٹ کی طرف توجہ دلائی ہے، کیونکہ اونٹ ان کے نزدیک اور بہت ہی ایک قیمتی متاع، اور صحرائی سفر میں ان کا ایک مستقل رفیق تھا جو 10 دن تک پانی پیے بغیر ہی گزارا نہیں کر سکتا، بلکہ بے تکلف سفر بھی جاری رکھ سکتا تھا۔ خاردار جھاڑیاں ہوں یا خشک گھاس ہو یا پتے وغیرہ ہو، ایسی چیزیں کھا کے اونٹ جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر لیتا تھا، اور ریت کے اندر اس کے پاؤں بھی نہیں دستے، بے تکلف سفر کرتا جاتا ہے۔ ریت کی وجہ سے اونٹ جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا، اور دوسرے جانوروں سے اونٹ جو ہے وہ اپنے اوپر زیادہ سامان جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اہل عرب جو ہیں چونکہ ان کو اونٹ کے علاوہ کوئی ایسا، اس کے علاوہ کوئی ایسا جانور نہیں ملا جو اتنا فائدے مند ہو جتنا کہ ان کے لیے اونٹ ہے، تو اس اونٹ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی ہے۔ اس اونٹ کی طرف دیکھو جس کی گردن کتنی لمبی ہے، منہ کتنا چھوٹا ہے، اور اتنا وہ وزن اٹھاتا ہے، اور اس کی سہولتوں کی طرف دیکھو، وہ تم لوگوں کو کیا کیا سہولتیں میسر کر رہا ہے۔ کیا یہ خود سے بن گیا؟ کیا اس کو بھی بنانے والی کوئی ذات ہے؟ افلا ینظرون، کیا پس نہیں وہ دیکھتے اونٹ کی طرف کیف خلقت، کہ اتنا عظیم قسم کا جانور ہے، اتنا بڑی مطلب اس کی جسامت ہے، تو کس طرح سے اس کی پیدائش ہوئی،
کیفا خلقت، اس کو کیسے پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھو کیسے اس کو بلند کیا گیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اتنا بلند کیا اور اس میں سیارے، ستارے، چاند، سورج اور بہت سی چیزیں آسمان کے اندر کی. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو اور تمام مسلمانوں کو آسمان کی پیدائش کی طرف توجہ دلائی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پھر پہاڑوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ مبذول کروائی کہ پہاڑوں کی طرف دیکھو. پہاڑ خود سے وہ زمین پہ ہل نہیں سکتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو اتنی مضبوطی سے گاڑ دیا ہے کہ ان کی وجہ سے زمین بھی ہل نہیں سکتی. جیسے زمین جو ہے اس کے اندر یہ ستون ہے، جیسے زمین کو مضبوط کیا گیا ہو ان پہاڑوں کی وجہ سے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھو کیسے وہ بچھائی گئی. مطلب یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے بنائی ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ سے مراد اے انسان اپنے نیچے بچھائی گی زمین کی طرف تو غور کر، تو جتنا بھی سفر کرے گا وہ اتنی ہی ہموار ہوتی جائے گی. بظاہر دیکھنے سے زمین جو ہے وہ گول محسوس ہوتی ہے، لیکن اس پہ جتنا بھی سفر کرو یہ اتنی ہی ہموار ہوتی چلی جاتی ہے. اور زمین پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر قسم کے فوائد رکھے ہیں، ہر قسم کی ہر جاندار کے لیے خوراک رکھی ہے زمین کے اندر. مطلب یہ ہے کہ اے انسان، کیا تو نے اونٹ کی پیدائش کی طرف نہیں دیکھا؟ کیا تو نے آسمان کی بلندی کی طرف نہیں دیکھا؟ کیا تو نے پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ان کو گاڑ کے مضبوط کر دیا گیا؟ کیا تو نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کس طرح اس کو بچھا دیا گیا تیرے لیے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے، اس آسمان کو بلند کرنے والا بغیر ستونوں کے، اس زمین کو بچھانے والا، اس زمین کے اندر کچھ حصہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے خاص کر دیا ہے، اگر ایسی ذات ہے جو ان ساری چیزوں کو بنانے والی ہے، تو پھر وہ ذات قیامت برپا کرنے پہ بھی قادر ہے، پھر وہ بدلہ لینے پہ بھی قادر ہے، پھر وہ جزا سزا کے دن پہ بھی قادر ہے. ان چیزوں پہ ایمان اس لیے لے آتے ہو کہ یہ چیزیں تم دیکھ رہے ہو، آسمان دیکھ رہے ہو، زمین دیکھ رہے ہو، بلندی پہاڑوں کی دیکھ رہے ہو، اس لیے ایمان لاتے ہو. اور آخرت کا انکار اس لیے کرتے ہو کہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. بلکہ جو اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ زمین کو بچھائے، آسمانوں کو بلند کرے، وہ پہاڑوں کو بنائے، وہ اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ وہ تم کو دوبارہ پیدا کر کے قیامت والے دن تم سے حساب کتاب لے. فذکر انما انت مذکر، پس تو نصیحت کر. یعنی مراد یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ ان کو تبلیغ کیجئے. انما انت مذکر، سوائے اس کے نہیں، آپ کا کام جو ہے وہ صرف ان کو نصیحت کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، سمجھانا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ دروغہ نہیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. آپ زبردستی ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتے. راہ راست پر لانا جو ہے، اسلام قبول کروانا، پھر نیک اعمال کروانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی نہیں ہے. الا من تولا و کفر، مگر جس نے تولا، منہ پھیرا، منہ موڑا، کس چیز سے؟ اسلام سے، دین سے، سمجھ سے دور ہو گیا. مطلب دین کی سمجھ آنے کے باوجود اس کو چھوڑا، اکڑ کے اندر آ گیا، غرور کے اندر آ گیا اور کفر اختیار کیے رکھا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، بس اللہ ایسے انسان کو بہت بڑا عذاب دے گا، بہت بڑی سزا دے گا. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف ہی ان کا پلٹ کر آنا ہے. ایاب، یہاں ایابہم میں ایاب جو ہے یہ ضد ہے ذہاب کی، اور ذہاب اور ایاب یہ ہے مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد جاتا ہے، جو وہ لاہور سے اسلام آباد گیا اس کو بولیں گے ذہاب. تو جب وہ اسلام آباد سے لاہور کو واپس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایاب. ایابہم، ایاب اس کو کہتے ہیں جو جا کر واپس آ جاتا ہے، مطلب واپس لوٹنے کو کہتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے، مطلب اس کے اندر جو یہ جو ہے نا ایاب کے اندر عقل کا کوئی عمل داخل نہیں ہے. مطلب کہ انسان جو ہے اس کا ارادہ تھا لوٹنے کا یا نہیں تھا، اس طرح کی کوئی بات ایاب کے اندر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا،
یہ اللہ تعالیٰ جب قیامت والا دن ہوگا تو انسانوں کو دوبارہ اپنے پاس جو بلائیں گے، انسانوں کو اپنے پاس اکٹھا کریں گے، تو یہ ہے جو غیر ارادی طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑے گا، جو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا پڑے گا، جو اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لیں گے، تو وہ ہے ایاب۔ مطلب اللہ کے پاس سے ہی ہم دنیا میں آئے اور دنیا سے جب واپس اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہے ایاب۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ جب یہ لفظ ہم بولیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کے مطلب اس کے جواب میں ہم یہ الفاظ بول دیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو ہم سے آسان حساب لینا۔